بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو عیاش زرقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت یوں کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اکیلے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کی ہے اور تعریف بھی اسی کی ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اس کے 10 گناہ معاف ہوں گے، اس کے 10 درجے بلند ہوں گے، اور شام تک شیطان سے محفوظ رہے گا۔ اگر شام کو یہ کہے تو صبح تک شیطان سے محفوظ رہے گا۔ ایک آدمی کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ اس نے خواب میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ابو عیاش آپ سے اس طرح حدیث روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ابو عیاش سچ کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب صبح ہو جائے تو کہو، ترجمہ: اے اللہ، ہم نے تیری توفیق سے صبح کی، اور تیری عنایت سے شام کی، اور تیری قدرت سے ہم زندہ ہیں، اور تیری قدرت سے ہم مریں گے۔ اور جب شام ہو جائے تو کہو، ترجمہ: یا اللہ، ہم نے تیری عنایت سے شام کی، تیری توفیق سے صبح کی، اور تیری قدرت سے ہی ہم زندہ ہیں، اور تیری قدرت ہی سے مریں گے، اور تیری طرف ہی واپس لوٹ کر جانا ہے۔ حضرت آبان بن عثمان بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، جو بندہ ہر دن کی صبح کو اور ہر رات کی شام کو 3 بار یہ دعا پڑھے، اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ترجمہ: اللہ کے نام کے ذریعے سے پناہ مانگتا ہوں، جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ حضرت آبان رحمۃ اللہ علیہ کے جسم پر فالج کا اثر تھا، چنانچہ ان سے احادیث سننے والا آدمی ان کی طرف تعجب سے دیکھنے لگا۔ حضرت آبان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میری طرف کیا دیکھتے ہو؟ حدیث اسی طرح ہے جیسے میں نے تجھے سنائی، لیکن اس دن میں نے یہ دعا نہیں پڑھی تھی، اس طرح اللہ نے اپنا فیصلہ مجھ پر جاری فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم حضرت ابو سلام سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان یا جو انسان یا جو بندہ شام کے وقت اور صبح کے وقت یوں کہے، ترجمہ: میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں، تو اللہ قیامت کے دن اسے لازمی طور پر راضی کرے گا۔